بچے بھائی بزرگ اگر حضور دی آل دا ذکر سنیا تنگی محسوس ہوئے نا تے بندہ تاں ہی بیمار ہوندا ہے تے جے سنی ہو کہ اصحاب دا ذکر سنیا تنگی محسوس کرے تے بندہ مڑ بھی بیمار ہے بیماری دو پاس چیک ہوندی رہے تے چنگا رہندا ہے نہ آل دا ذکر سنیا تنگی محسوس ہوئے تے نہ صحابہ دا ذکر سنیا تنگی محسوس ہوئے دوہاں دا ذکر سنیا سنی دا دل راضی ہوئے توجہ ہے حضرات اللہ آپ نو برکت اور خیر عطا فرمائے توجہ فرمانا عزیز من و گرامی قدر احباب میرے اللہ نے عثمان غنی نو رتبہ عطا فرمایا ہے حضور اتنی محبت فرما دے حضرت عثمان نال کہ اس کا اندازہ آپ اس ایک واقعہ تو لگا سکتے ہو جڑا بخاری مسلم دے اندر صحیح سند نال موجود ہے اور کتب دے اندر بھی سینکڑوں کتب دے اندر یہ واقعہ موجود ہے کیونکہ یہ تاریخ اسلامی دا بڑا اہم واقعہ ہے توجہ ہے حضور سرکار نے ہجرت دے 6ویں سال چھٹے سال ہجرت دے چھٹے سال زیقات دے مہینے میں کیڑا مہینہ زیقات اس تو پچھلا مہینہ اے ہن ذوالحج اس تو پچھلا زیقات دے مہینے میں رسول اللہ سرکار نے اعلان فرمایا کہ میں خواب تکیا ہے کہ میں اپنے صحابہ نال مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہوں تو سارے تیاری کرو عمرہ کرن چلیے وہ بڑے خوش نصیب بندے نے جنہاں نو حضور دے نال عمرہ کرن دی سعادت نصیب ہوئی ہے انہاں بندیاں دی خوش نصیبی تو صدقے جاواں جڑے کعبے نوں بھی تک دے آئے تے کعبے نوں ہی تک دے آئے یہ سمجھ دی گل ہے حضور نے فرمایا تیار ہو جاؤ تو صحابہ تیار ہوئے 1400 بندہ تیار ہو گیا احرام بن لے صرف چھوٹیاں تلواراں جنہی عمومی طور تے عرب ویسے ہی نال رکھ دے سن وہ چھوٹیاں تلواراں فقط نال لے لئیاں باقی ہتھیار نہیں لے تیار ہو گیا قربانی دے جڑے جانور ذبح کرنے سن وہ بھی نال لے لے تو سرکار کعبہ شریف کی زیارت واسطے چل پے جدو میرے آقا سرکار مکے دے قریب پہنچے حدیبیہ نام دے کنویں تے حدیبیہ اج کل اس نو اج کل کہندے شمیسی اے مدینہ شریف مکہ شریف کو 9 میل تے فاصلے تے ہے شمیسی اس جگہ تے حضور سرکار تشریف فرما ہوئے تو میں اس جگہ تے حاضری دی سعادت حاصل کیتی ہے اتھے کیکر دے درخت بڑی کثرت نال ہن بھی موجود ہیں تو کیکر دا ایک درخت سی حضور دے تھلے تشریف فرما ہوئے ایک اس جگہ تے مسجد ہے اس دا نام ہے مسجد شمیسی جدہ روڈ تے پرانے جدہ روڈ تے تو اس تو تھوڑا جے آگے جاویے تے ایک پرانی مسجد ہے تو روایات اے گل سنیے اور دیکھیے کہ پڑھی بھی ہے اے مسجد اس جگہ تے جتھے رسول اللہ سرکار کیکر دے ہیٹھ بیٹھے آئے لینے دے مقابلے برعکس روایات ہوئی کہ وہ جگہ کسے بندے نے بعد وچ معلوم نہیں ہوئی اللہ نے اپنی حکمت نال بندیاں نے وہ جگہ بھلا دیتی ہے بھئی وہ کیڑی جگہ سی جتھے رسول اللہ بیٹھ سے لیکن وہ پرانی مسجد اجے بھی موجود ہے جیڑی اس جگہ تے سی جتھے رسول اللہ تشریف فرما سن لیکن مقام بے بستی ہوئی کوئی ایڈی وڈی بستی نہیں چھوٹی جی بستی اور اجے بھی موجود ہے شمیسی حدیبیہ دے مقام تے رسول اللہ آپ تشریف فرما ہوئے کفار مکہ نے حضور نو
روک دیتا کہ تسی عمرہ نہیں کر سکتے، کعبہ شریف تے ہوا تسی طواف نہیں کر سکتے، تو ان کعبہ جان دی اجازت نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ انہوں نے دسو کہ ساڈا ارادہ کوئی جنگ دا نہیں، کوئی لڑائی دا نہیں، اسی پرامن طریقے نال صرف زیارت بیت اللہ کرنا چاہنا۔ پہلے ایک بندہ بھیجیا، پھر دوسرا بندہ بھیجیا، پھر جدو دو وفد واپس آئے تو حضور نے تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی نو بھیجیا کہ تسی جاؤ تو انہوں نے دسو کہ ساڈا لڑائی دا ارادہ نہیں، اسی لڑن نہیں آیا، اسی تے کعبہ شریف دی زیارت واسطے آئے ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ نے حضرت عثمان نو روک لیا، جی ٹھیک ہے، ایک دیہڑی لگ گئی، دوجی لگ گئی، تریجا دن آ گیا، حضور دے نال جڑے ساتھی آئے نا انہاں کیا بھئی کتنا خوش نصیب عثمان ہے جڑا کعبہ شریف دی زیارت پیا کردا ہے تے طواف پیا کردا ہونا ہے۔ تو میرے نبی فرماندے نے صحابہ اجے تے تریجا دن آیا ہے، کدی سال بھی لنگ جائے تے عثمان انی دیر طواف نہیں کرنا جنی دیر تک اسا طواف نہ کیتا۔ کعبے دے وچ ہوئے طواف عثمان تا ہی کرنا ہے۔ ادو حضرت عثمان نو کفار نے آکھیا با انہاں تے اساں اجازت کوئی نہیں دینی، تسی کر لو، تسی طواف کر لو، تسی تے کعبے وچ آ گئے ہو، تسی کر لو تے انہاں نے اساں اجازت کوئی نہیں دینی۔ واہ عثمان میں تیرے عشق تو صدقے جاواں، فرماندے نے یہ انہاں نہیں نہ کرنی تے باویں کعبہ عثمان بھی ادو ہی کرنا ہے جدوں میرے آقا مدنی تاجدار نال ہون گے عثمان طواف پیا کردا ہوئے۔ حضرات سمجھ آئیے آپ حضرات؟ بھائی کر لیندے تے کعبے دے ہی کرنا آنے، جے طواف کر لیندے تے کعبے دے ہی طواف سی، لیکن عشق دی دنیا کو جو ہو رہے انہاں کیا نا جتنی دیر تک میرے سرکار طواف نہ کرن پاویں کعبہ ہے، پاویں کعبہ ہے، پر اساں طواف نہیں کرنا، نہیں کیتا۔ ادو سائیاں بھی پتا با عاشق کیڑے رتبے تے، فرمایا باویں سال لنگ گیا اجے تے تریجا دین، سال بھی لنگ گیا تے انہیں طواف کوئی نہیں جے کرنا۔ حضور اپنے غلاماں نو جان دے دے، یہ ایویں سن بول ہوندی ہے بس ہاڈا پتہ کوئی نہیں۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی جان دے تے اللہ دا رسول بھی جان دے۔ میرے نبی پاک سرکار نے تیسرے دن ایک خبر ملی، افواہ اڑی کہ عثمان غنی تے شہید ہو گئے، عثمان غنی شہید ہو گئے۔ بھائی مقام قابل غور ہے، گھروں عمرہ کرن طواف کرن آئے نے، عمرہ حج کرن آئے نے، لڑائی دی نیت ہے، لڑائی دی تیاری کر کے صحابہ نہیں آئے۔ افواہ اڑی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے تے حضور ککر دے درخت تھلے تشریف فرمائے، میں اس درخت تو بھی صدقے جاواں جدے تھلے میرے حضور تشریف فرما ہے۔ میرے آقا سرکار نے فرمایا صحابہ آؤ بیعت کرو۔ حضور نے ہاتھ اگے کیتا، سنیا اگے بیعت کیتی ہے، اے گل قابل غور ہے۔ یہ جڑے 1400 نال آئے نہ بیعت اگے کر لئی سی حضور دی ایک باری، فرمایا آؤ بیعت کرو، بیعت تے اگے ہو گئی ہے، فرمایا اگے بیعت کیتی ہے اسلام تے، آج محمد دے ہاتھ رکھ کے اے بیعت کرنی دے بھئی جنہ چر عثمان غنی دا بدلہ نہ لیا پیچھا نہیں ہٹاں گے۔
توجہ ہے حضرات؟ دو قسم دی روایات نے اہل سنت کتب میں روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ پہلے بندے جنہاں حضور دے ہاتھ رکھے. دوسرے بیلی روایت لکھ دیں کہ حضرت مولا علی سرکار پہلی شخصیت نے جنہ حضرت عثمان غنی دا بدلہ لین واسطے حضور دے ہاتھ تے بیعت کی تھی. اسی یہ ہی مان لینے ہیں, کوئی نہیں سمجھ آئی گا, اسی یہ ہی مننی ہے بھئی ٹھیک ہے. اور انہوں نے لکھا ہے حضرت عمر صاحب تو آخر تے کیتی ہے, میں کہ چلو یہ بھی مان لینے ہیں کیتی تھی ہی نے نا. جی توجہ ہے. حضرت علی پاک نے سب تو پہلے حضور دے ہاتھ رکھیا. اللہ اکبر. حضرت سلمہ بن اقوہ پہلے ہاتھ رکھیا, ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی. خود فرماندے پہلی جماعت جدو بیعت کر لئی, میں پیچھے زیارت واسطے کھلوتا سا, جو دوسری جماعت بیعت کرنا آئی کہ حضور فرماندے تو نہیں کرنی. سنیا میں کہ ہن کیتی ہے, فرمایا مڑ کر لا. آپ فرماندے میں دوجی باری حضور دے ہتھاں تے مڑ ہاتھ رکھیا حضرت عثمان دی بیعت واسطے, حضرت عثمان غنی تے دشمنانہ لڑاں گے. فرماندے جدو دوجی جماعت بیعت کر کے ٹر گئی تو حضور نے میں نے ایک ڈھال عطا فرمائی. حضرت سلمہ فرماندے میں حضور نے ویکھیا کہ تو خالی ہاتھ ہے, تو حضور فرماندے چلے ڈھال لے لا, لڑائی ہوئی پوندی ہے. تو آپ فرماندے میں ڈھال لے لئی. جدو دوجی جماعت بیعت کر کے گئی تے آخری جماعت آئی تے حضور میرے لو ویکھ کے فرماندے نے تو بیعت نہیں کرنی. یا ابن الاقوا, اے اقوا کے بیٹے کیا تو بیعت نہیں کرے گا؟ یا رسول اللہ میں 2 باری کیتی ہے. فرمایا تیجی باری پھر کر. آپ فرماندے نے میں تیجی باری پھر ہاتھ رکھیا تے حضور فرماندے نے میں تین اگلی باری ڈال دیتی ہے. یہ دا مطلب ہے جی ڈال حضور نو یاد ہے تو مڑ بیعت بھی یاد تے حضور نو ہے نا, بھول دے تے حضور نہیں نا. یہ پتہ نہیں ہن سائیاں دا کی راز آ. انہاں فرمایا تیجی باری پھر کر. تے حضرت سلمہ او صحابی نے کہ جڑے دوڑن آ نا تے گھوڑے تو اگے لنگ جاندے. حضور دی فوج دے سب تو بہترین پیادے حضرت سلمہ گنے جاندے سن. یعنی آپ دوڑ دے ہوندے ہیں نا تے گھوڑا دوڑدا پیا ہویا تے حضرت سلمہ او دے تو اگے لنگ جاندے. بندہ انہاں نوں پھاڑی نہ سکدا. اللہ نے حضور دے صحابی نوں ایڈی قوت عطا فرمائی ہے. تو حضور نے فرمایا تیجی باری پھر بیعت کر. فرماندے نے میں تیجی باری پھر حضور دے ہاتھ رکھ لیتا. تو 3 واراں دے گواہ نے بیعت حضور لے کیڑی گل تے رہیا ہے, کیڑی گل دی بیعت ہے؟ فرمایا اتنے ہاتھ رکھو, عثمان غنی دا بدلہ لین تو بغیر پیچھا نہیں جاواں گا. جناب ذرا توجہ چاہیے دی مسئلہ ہوتے. حضور دے ہاتھ تے صحابہ ہاتھ رکھیا. اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. مولا علی نے ہاتھ رکھیا اتے حضور دے ہاتھ تے اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. یہ جڑا لفظ ہے نا رضی اللہ, اے مولا علی نال میں نہیں لایا. توجہ نہیں کیتی گل. مولا علی نال حضرت ابو بکر نال حضرت عمر نال رضی اللہ میں نہیں لایا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا لقد رضی اللہ, اللہ انہاں نال راضی ہو گیا. یہ دا کچھ جاہلے ترجمہ کر دیں جی یہ دا مطلب ہے با اللہ راضی ہوگا. میں کہ یہ ترجمہ کتھوں لے آئی؟ لقد رضی اللہ, اللہ راضی ہوا, ہو گیا. جنہ تے ہو گیا ہے انہوں رج کس تو ہوئے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. علیہ السلام بھی کہہ لو, کوئی حرج نہیں. حضرت علی علیہ السلام کہہ لو ٹھیک ہے, لیکن رضی اللہ تو چڑھنے کی ضرورت بھی نہیں. حضرت رضی اللہ کیوں آتے ہو؟ میں کہا چڑھنا اللہ قرآن چاکھے رضی اللہ لقد رضی اللہ, اللہ ان سے راضی ہوا. کن سے؟ عن المؤمنین,
اللہ راضی ہے ایمان والے تے بندے آ گئے جی ڈھیر سارے بندے ایمان والے اللہ فرمایا ہاں سارے ایمان والے تے راضی ہاں لیکن ایتھے گل انہاں دی بھی ہوندی ہے اذ یبایعونکا جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے بندے آ گئے جی سارے ہی بیعت کیتی ہے اللہ فرمایا نا سارے بیعت والے تے راضی ہاں پر اج گل انہاں دی بھی ہوندی ہے تحت شجرہ جڑے ککر دے ہیٹھ بیعت کردے پے نے توجہ نہیں کیتی گل تے غور کرو ہو سکتا ہے کچھ بندے آندے نے بھائی جی پتہ نہیں اندر کی آنے انہوں نے اندر پتہ نہیں کیا اگلی گل اللہ سنے کی اللہ فرماندے فعلیما ما فی قلوبہم اے جڑے بیعت والےاں نال میں راضی ہویا نا میں انہاں دے اندر بھی ویکھے فعلم ما فی قلوبہم اللہ جان دے کہ انہاں دے دل وچ کی ہے ایدہ مطلب ہے جے دل وچ کوئی شے غلط ہوندی تے رب راضی ہون دا اعلان نہ کرنا تے جے اللہ راضی ہون دا اعلان دلاں وچوں ویکھ کے کیتا ہے او کیڑا جمع ہے جن دی نظر اللہ تے اللہ دے رسول تو بھی زیادہ تیز ہے وہ کیڑا ہے کہ جڑا اللہ نظر نہ آیا تے بندیاں نظر آیا بس جی دلاں چوں جی اندروں کوئی نہ صحیح ہوئے میں کہا جناب سن تو اڈا نہیں پتا اللہ قرآن فرماندا ہے فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اے میرے محبوب میں تیرے صحابہ دے دلاں نوں بھی جاننا انہاں دے ظاہر نوں بھی جاننا انہاں دے باطن نوں بھی جاننا ہتھیار کول کوئی نہیں جسماں تے دو چادراں نے تو اللہ فرمایا فانزل السکینہ وانزل السکینۃ علیہم میں انہاں دے دلاں تے سکون نازل کیتا ہے بندے سکون ڈھونڈ دے تو اللہ فرماتا ہے میں نبی دے یاراں دے تے سکون نازل کیتا ہے واصابہم فتحا قریبا انہاں نے میں فتح دیتی ہے فتحا قریبا فعلم ما فی قلوبہم توجہ ہے اے غور کرتے پہ ہو انج حضور دا ہاتھے دست مبارک ہے حضور دا اتے 1400 بندے دا ہاتھے جڑے بندے پورے سمجھدار بیٹھے نے وہ سمجھن جدو اذ یبایعونکا جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا سنیے فرمایا ان الذین یبایعونکا محبوب اے جڑے تواڈی بیعت پہ کر دے نا دنیا والیاں نو پتہ لگ جائے انما یبایعون اللہ انہاں ہاتھ تے محمد عربی دے ہاتھ تے رکھے ہے پر بیعت اپنے رب دی کر رہے نے حضور دے صحابہ میں تواڈی شان تو صدقے ہو جاواں کائنات دے چوکڑی جماعت ہو جڑی رب دی مرید ہے جی کوئی ہے صحابہ تو علاوہ کوئی ہے تے دسو مولا علی تو سوا کوئی ہے تے دسو جناب صدیق و عمر تو سوا کوئی ہے تے دسو جنہاں رب دی بیعت کیتی ہے او بھائیا ہن تے 15ویں صدی دے پیراں دی بیعت کر کے بندے آندے نے اسی اڑدے ہی نہیں اسی بنا سیدھا لنگ جانا ہے میں کہ لنگ جاؤ کیڑا ساڈے ہی سیدھی جنت تے جانا جے پر اے گل منو ابو بکر عمر تے عثمان تے علی او نے جنہ رب دے حبیب دے ہاتھ رکھیا ہے تے رب فرمایا سونیا تیرے نہیں میرے مرید ہو گئے لنگ جاؤ جناب ساڈی کیڑی اڑی ہے لیکن اے ذہن وچ رکھ کے لنگیا جی رب فرماندا ہے ان الذین یبایعونک محبوب جنہوں نے آپ کی بیعت کی یہ انہاں بندیاں واسطے بھی گل ہے جڑے آندے نے بیعت لئی کیتھوں بندے ہو اے کدوں بجائی لیاندے ہو اے کتھے لکھی جے انہاں سورہ فتح دی آیات بینات سنایا کرو سورہ فتح دی بائنجے نے بجدے پھردے کچھ ہے لکھیا فرمایا ان الذین یبایعونک بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بیعت کی
انما یبایعون اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ انہوں نے رب کی بیعت کی ہے۔ گل بس ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں بس نہیں، گل اس وجہ گئے گل اجے اس وگے بس نہیں اگاں کیے اے ہاتھ حضور دا اتے صحابہ ہاتھ پہ رکھ دے سونیا رکھ لینے یا اللہ رکھ لینے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا صحابہ دے ایک پاسے تیرا ہاتھ ہے تے دوجے پاسے اللہ دا ہاتھ ہے۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جنہ ہاتھوں تے اللہ ہاتھ رکھیا ہوئے وہ ہاتھ ظالم ہو سکتے نہیں سمجھ آئی گل نہیں؟ کائنات دے سب تو بڑے عادل دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور دی امت دا سب تو بڑا عادل ابو بکر صدیق ہے۔ اپنے دل ستھرے رکھیا کرو، حضور دیا یاراں دے بارے اپنے دل صاف رکھیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ بندے آمین جی تسی لو جی مولا علی بھی تسی رضی اللہ عنہ دیو، میں کیا ایسی کدو بیانے ہیں؟ اللہ پہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ پانچ قسمہ دے لوگ گنن رب نے، پانچ صفت والے لوگ گنن اللہ نے۔ والسابقون اولون، مہاجرین، انصار اور نتبعوہم بإحسان۔ حضرات محترم، اے ساریاں صفتاں مولا علی چھپائیاں جانے ہیں۔ آپ سابق بھی نے، اول الاسلام بھی نے، سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والے اور سب تو پہلے حضور دی نصرت کرنے والے، سابقون الاول نے اللہ دے رسول واسطے ہجرت کرنے والے، مہاجرین چنے والانصار اور حضور دے دین دی نصرت کرنے والے، نتبعوہم بإحسان اور احسان حضور دی اتباع کرنے والے، صدیق و عمر سرکار نال احسان اتباع کر کے چلنے والے۔ پانچ صفتاں گن کے کہ اللہ فرماتا ہے اے دے چو جنہ ایک بھی ہوئے، انہا پنجائی چو ایک بھی جندے چوئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، اللہ انہاں نال راضی ہویا ہے، وردو عنہ ہوتے وہ اللہ نال راضی ہو گئے۔ میں کہا جناب اے رضی اللہ تے اللہ پہ فرماندہ ہے، کچھ بندے نا رضی اللہ بھی اٹھیں دے تو اور تیان دے جی او جی رضی اللہ فلانے تے رضی اللہ فلانے۔ میں کہا جناب سان نہیں پتا آپ دی تشریحات اور تعبیرات کی نے، مولا علی سابق بھی نے، اول بھی نے، مہاجر بھی نے، انصار بھی نے، احسان والے بھی نے، انہاں چو ایک بھی جی دے چوبے اللہ او دے نال راضی ہے تے علی پاک اشتے پنجے نے، اسی کیوں نہ آکھیے رضی اللہ تعالی عنہ؟ توجہ ہے کہ نا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کہنا اللہ تعالی دی سنت تے عمل کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنا اللہ دی سنت تے عمل کرنا ہے۔ تے جے نال کو علیہ السلام بھی آندہ ہے حضرت علی علیہ السلام تے آکھ لے کیا برائی ہے، کیا قباحت ہے، کہہ لوے، لیکن میں نے یہ سمجھ نہیں ہوندی جدو علی پاک نو اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے تو اس گل تو ایڈا درد کیوں محسوس کرنے آسے؟ توجہ ہوئی کہ نا عزیز من گرامی قدر احباب، میرے رب فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوبہ جنہ کی کردے درخت تیری بیعت کی تھی اللہ انہ تے رضی ہے۔
رضی اللہ، تو کیا علی پاک نے بیعت نہیں کیتی؟ اور یہ نقطہ دین جبا لو، عثمان غنی دے دشمن نہ لڑن دی بیعت کرنی مولا علی سرکار دی سنت مبارکہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جی توجہ کرو، توجہ فرمائیے، اللہ توجہ فرمائیے، توجہ ہے حضرات، مسئلہ سمجھیے۔ اللہ فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب ہے جڑے تواڈے مرید ہوئے نا، اے رب دے مرید نے، بھئی جنہاں دے ہاتھ تساں ہاتھ دتا ہے یہ تواڈے واسطے خیر مہر ہے، تے اسی تے انہاں دی گل پہ کرنے ہیں جنہاں دے ایک پاسے ہاتھ رسول خدا دا ہے، ایک پاسے اللہ دا اپنا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ جڑا دی قدرت دے لائے کے وچلے سن صحابہ دا ہاتھ ہے۔ اور اے گل مکنی ہی تھے مجدو دوجیاں ساریاں بیعت کر لی نا، تے حضور سرکار نے اپنے دو میں ہاتھ اٹھا کے فرمایا ایک میرا جے تے ایک میرے عثمان دا جے، ایک ہاتھ میرا ہے تے ایک ہاتھ میرے عثمان دا ہے، تے حضور نے انج کیتا، فرمایا عثمان دی طرف بیعت میں آپ کرنا۔ توجہ ہے؟ دنیا اپنی انفرادیت اعتبار نال ایو جی بیعت میرے مطالعے چ نہیں گزری، ہوئے گی میرے مطالعے چ نہیں آیا کہ حضور نے کسی دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ قرار دے کے آپ ہی بیعت کیتی ہو۔ عزیزہ ندی وقار تانیا نہ جدا ہاتھی رب اپنا ہاتھ آنکھیں جدا ہاتھی رب اپنا ہاتھ آنکھیں ہووے کافر جیڑا وقع آکھے جدے نال اشاریاں رخ ٹر دے جدے نال اشاریاں رخ ٹر دے چن توڑی کہ جوڑ وکھایا ہے